میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت بقیع کا دروازہ کھلتا ہے، مجھے لگتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، میری اصلاح کیجیے گا، مجھے لگتا ہے کہ لوگ جس طرح سے بقیع میں ٹہل رہے ہوتے ہیں اور پھر وہاں جا کے فاتحہ، مطلب اب ہمیں نہیں پتہ ہمارے قدموں کے نیچے کس کی قبر ہے، تو وہ ذرا بتائیے کہ حاضری کے آداب کیا ہے، کیسے حاضری دی جائے کہ جس میں ادب بھی برقرار رہے اور پھر جو مقصد ہے وہ بھی حل ہو جائے روحانی طور پر۔ جنید بھائی، میرا ذاتی اوپینین ہے کہ بقیع کے اندر دروازے سے اب اندر نہیں جانا چاہیے، ہے نا؟ اب نہیں اندر جانا چاہیے کہ پتہ نہیں کس کے جسد مبارک کے اوپر ہمارا قدم آ جی معاذ اللہ، اس لیے باہر کھڑے ہو کے دعا کریں۔ بالکل۔ اور حاضری کے آداب جو اسلام نے بیان کیے کہ جب بھی کسی کی قبر پر جائیں تو قبر سے 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر دعا استغفار، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ان کے لیے پڑھیں۔ لیکن بقیع کا معاملہ علیحدہ، ہم جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پہ سلام ہو، کوئی بھی ہو، لیکن حدیث میں جو جنت البقیع کے لیے لفظ استعمال ہوئے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب جنت البقیع میں داخل ہو تو سلام ایسے کرو، السلام علیکم ائمۃ الہدیٰ، اے ہدایت کے اماموں تم پہ سلام ہو، اللہ، السلام علیکم اہل التقویٰ، اے تقوی والو تم پر سلام ہو، اللہ، السلام علیکم ایھا الحجج علی اہل الدنیا، اے دنیا کے اوپر حجت رکھنے والو تم پہ سلام ہو، اللہ، اتنی محبت سے ان کے اوپر سلام بھیجا گیا۔ پھر فرمایا السلام علیکم ایھا القوامون فی البریۃ بالقسط، اے نیکی پر قائم رہنے والی قوم تم پہ سلام ہو، اللہ، کہ ان کی عظمت و شان کو دہراؤ اور بار بار ان کی وقار کو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا علیحدہ علیحدہ نام لے کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا علیحدہ علیحدہ نام لے کے، جس طرح باپ کی قبر پہ جائیں تو اپنے ابا جی کا نام لے سکتے ہیں یا ابا جی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح جس کا نام یاد ہو ان کا نام لے کر دعا کریں۔ پہلے عام قبروں پہ جاتے ہیں تو وہاں سلام کرنے اور دعا کرنے سے ان کے معاملات میں بہتری آتی ہے، لیکن جب ہم اہل بقیع کی قبر پہ جائیں گے اور ان کو سلام پیش کریں گے اور ان کا نام لے کے دعا کریں گے تو یہ دعا ہمارے لیے فائدے کا سبب ہوگا۔ اس کی ایک میں مثال عرض کر دوں، حدیث میں آیا، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کی قبر شریف پہ اپنے کسی معاملے کی مہر چاہتا ہے تو پہلے جائے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس، پھر اس کے بعد جائے سیدنا امیر حمزہ کے پاس، وہاں دونوں سے مہر لگوائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر مدعا پیش کرے، اس مدعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھی ضرور قبول فرمائے۔ یعنی پہلے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر اس کے بعد والی مدینہ چچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ دونوں ہی محبوب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ہی پیارے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ کام یہاں سے ہوگا تو ان کے پیاروں سے رابطہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، یہ روحانی دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے ابھی شوال بھی چل رہا ہے، ظاہر ہے آپ کی شہادتوں کا موقع بھی ہے، تو تذکرہ پاک چونکہ آپ کے پیارے چچا کا آ گیا، تو وہ مجھے بتائیے کہ کہتے ہیں کہ مدینے کا اگر آپ کو ویزا چاہیے تو چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ہی وہ مدینے کا ویزا جو ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی وادی مدینہ اسی لیے ہے ہاں کہ آپ کی بارگاہ میں جو عرض پیش کر دی جاتی ہے پھر وہ قبول ہو جاتی ہے، اس میں انکار نہیں ہے وہاں پہ۔ انکار نہیں۔ اچھا ذرا مجھے ایک تھوڑا سا یہ بتائیے گا، وہ جو آپ کی خاص طور پہ جو آپ کی ڈائریکشن ہوگی جب آپ بقیع پاک جاتے ہیں، اب ظاہر ہے جس وقت آپ گنبد خضرا کے سائے سے آپ یعنی آپ جب جس وقت باب بقیع سے نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ جنت البقیع ہوتا ہے۔ اب اگر آپ بالکل اسی پوزیشن میں جائیں گے تو آپ کو گنبد خضرا کی طرف پیچھ کرنی پڑے گی معاذ اللہ، ہے نا؟ اچھا، آپ کو وہ سٹیئرز بنی ہوئی ہیں، سٹیئرز سے اوپر نہیں جانا آپ کو، یہ آپ یہ فرما رہے ہیں نا؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سٹیئر سے اوپر چلے جائیں تاکہ آپ کو بقیع کا میدان نظر آئے۔ اوکے، دروازے سے پیچھے رہیں، دروازے سے پیچھے رہیں اور وہاں کھڑے ہو کر سب کے نام لے کر، جس طرح یہ میں نے بھی کلمات بتائے ہیں۔ اور آپ کا رخ کیسے ہو؟ کیونکہ اگر آپ ویسے ہی رخ رکھتے ہیں تو پیٹھ آپ کی گنبد خضرا کی طرف ہوتی ہے۔ یہ تو اس آپ یوں کر لیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ گنبد خضرا کی طرف ہو اور آپ کا بایاں ہاتھ جو ہے بقیع کی طرف ہو۔ جی بالکل ایسے ہی، یہ صحیح ہے، دونوں کنڈیشن صحیح ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ بقیع کی طرف ہو اور بایاں پہلو یوں کر لیں، ٹھیک ہے، یوں کر شریف کی طرف آ جائے یا بایاں اس طرف ہو جائے، دونوں ہی کنڈیشن صحیح، لیکن پیٹھ نہ ہو، گنبد خضرا کو پیٹھ نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو ایسے بیک چلتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کبھی کبھی آپ واپس چلتے ہوئے کپڑے کے الجھ جانے کے گر بھی پڑتے تھے، اچھا، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس طرح گر پڑوں گا تو میں پیٹھ کر کے جاتا ہوں، کہتے یہ گرنا تو کوئی معنی نہیں رکھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ نہیں ہونی چاہیے۔ جو یہاں اس بارگاہ میں گرتے ہیں وہی تو اصل میں سنبھلتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔